من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف دیا ہے۔ رب کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ معبود کوئی نہیں ہے مگر سوائے اس ایک اللہ کے۔ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کے بارے میں ہمیں خبر دیتا ہے کہ وہ الہ ایک الہ ہے، وہ معبود حقیقی ہے، حاکم اعلیٰ ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی مالک ہے۔ وہ ایک اکیلا اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے معبود ہونے میں، اپنے رب ہونے میں وہ ایک اکیلا ہے۔ اور جب وہ اپنا تعارف دیتا ہے تو تعارف میں اللہ لا الہ الا ہو اپنے ذاتی نام سے آغاز کیا اور کہا کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، وہ قائم ہے، زندہ ہے، اور کائنات کے اندر جو جو قائم ہے اس نے اسے قائم رکھا ہوا ہے، اور زندگیاں دینے والا وہ ہے۔ اور پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہیں حاجت ہے نیند کی، تم تھک جاتے ہو، لیکن رب نہیں تھکتا، اسے نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کون اتنا جگرے والا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے بول پڑے؟ کون ہے جس کے پاس اتنی دسترس ہو کہ وہ اللہ کو بتائے کہ اللہ یوں نہیں یوں کرنا ہے؟ وہ ایسا علیم و خبیر رب ہے کہ جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اس کا علم ایسا کامل علم ہے جو شروع سے لے کر اب تک ہے اور اب کے بعد ہمیشہ تک رہے گا۔ اور اس کے علم کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس نے وہ علم کسی سے لیا نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش یا شفاعت تب کی جاتی ہے جب جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہو اسے علم نہ ہو۔ اللہ کے پاس کسی کی شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، کسی کا وسیلہ ڈالنا ہے، اللہ کو تو سب کا پتہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، ہاں اگر وہ چاہے تو اپنی جناب سے تمہیں علم عطا کر دے، وہ چاہے تو تمہیں علم دے دے۔ اب کئی صدیاں پیچھے چلے جائیے، ہوا میں اڑنے کا تصور بھی نہیں تھا، تیز ترین گاڑیوں کا تصور بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی مفقود تھی، لوگ گدھوں کے اوپر، گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے علم دیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی بھی وسعتیں ہیں، اللہ تعالی کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا جلوہ، اس کا جلال
ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ زمینوں کی اور آسمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند بھی وہ ہے، عظمتیں بھی اسی کے نام کی ہیں. یہ تعارف جب دیا تو ساتھ ہی آخر میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. دین میں کوئی جبر نہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ جو دین کے اندر آ چکے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں. دین میں کوئی جبر نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کو نہیں مان رہے، جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو ڈنڈے کے زور پر اسلام میں داخل نہ کریں. ہاں جو دین میں داخل ہو چکا ہے اب اس پر کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپنی مرضی نہیں کریں گے، آپ وہاں کے قانون کو فالو کریں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پر رکھیں گے. اسی لیے تو ہم نے جملے بولے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. لا اکراہ فی الدین، میرا بھائی دین میں کوئی جبر نہیں. کافر کو، ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، آپ اپنے اوپر لگنے والی اس پابندی کو دیکھیے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں. من یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ نے تجھے اور مجھے ایک حکم دیا کہ ایمان لانا ہے تو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے یکتا ہونے پر ایمان لانا ہے. اور جس کسی نے اس کلمے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک ایسی مضبوط چیز کو تھام لیا ہے کہ لن انفصام لہا، اس مضبوط کڑے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی دلیل کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا. میرا بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا، جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی جانیں قربان کی، اس لا الہ الا اللہ میں میرے اور آپ کے رب کا تعارف ہے، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس سے ڈر کر ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، جس کی محبت میں آ کر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں، تو یقین مانیے ہماری زندگیوں سے ہر وہ برائی جس نے ہمیں بے سکون کیا ہوا ہے ختم ہو جائے. اور یہ توحید ایک ایسی بنیادی نیکی ہے، ایسا بنیادی عمل ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کر لے آ، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، اور ایک دل میں میرا بھائی دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. بندہ یہ کہ میرے دل میں توحید بھی ہے اور تھوڑا سا شرک بھی ہے، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. مالک نے جگہ جگہ پر اپنا تعارف دیا ہے. آج قرآن کے اسی ایک مقام کے اوپر سورہ روم ہے اور اس کا 3 رکوع ہے، ہم اللہ کا تعارف لیں گے کہ توحید مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہی ہے. یاد رکھیے کہ توحید اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اس توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں. پہلی ہے توحید ربوبیت، اس بات پر ایمان رکھنا کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا فقط ایک وہی ہے.
اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رزق دے رہا ہے تو صرف وہ دے رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے تو اس کے کرم سے آ رہی ہے، اولاد ملی ہے، بیٹے ہیں، بیٹوں کی لائن ہے تو اس نے عطا کی ہے، فقط بیٹیاں ہی ہیں تو یہ بھی اسی کی عطا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں یہ بھی اسی کی دین ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو یہ بھی اس کی رضا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور دوسرا توحید الوہیت، اس بات پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری بندگی، تیری غلامی، تیرے آگے سر جھکانا اور تجھی سے مدد طلب کرنے والے، ہم تجھ سے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ڈوبی ہوئی کو پار نہیں لگا سکتا، تو ایک الہ ہے۔ اور اس الہ نے ہمیں خبر دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لوگوں سے کہیے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو بتائیے کہ میں اللہ بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیب میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگو تم بھی اللہ کی پکار پر جواب دو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور فقط ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تمہارے پاس بھی ہدایت کے خزینے آ جائیں۔ محبوب کو حکم دیا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، کسی سے ڈریے نہیں، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور پریشان نہیں ہونا، آواز کو اونچا کر کے اعلان کیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک اکیلا یکتا ہے، وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کی بے نیازی ایسی کہ کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ اتنا بے نیاز کہ سارے لوگ مل کر اس کی نافرمانی کریں تو اس کی شان میں ذرہ بر فرق نہیں ڈال سکتے، سبھی اس کی عبادت کرنی شروع کرتے ہیں تو تب بھی اس کی شان میں ذرے بھر کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین پہ کس کی حکمرانی ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحے ہر دن اپنی شان میں بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا، ثم یمیتکم، پھر کئیوں کو موت دے دی، ثم یحییکم، پھر سبھی کو موت دینے کے بعد وہ ایک دن زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اور لوگوں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، بتاؤ کہ کسی نے رزق دیا ہو، کسی نے موت دی ہو، کسی نے مرے کو زندہ کیا ہو، اور کسی نے کچھ پیدا کیا ہو، کیا تمہارے معبودوں میں سے کسی نے کچھ کیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پوری طرح پاک، ہر طرح کے عیب سے مبرہ، وہ بڑا بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، لوگو اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو، جس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تم اس کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی اس کے کھانے کو گندا کر دے، کوئی شے لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه، یہ مکھی کے آگے اتنا محتاج اور اتنا مجبور ہے کہ مکھی سے اپنی لی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور لوگوں اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو دیکھو کہ وہ خود کتنا کمزور ہے، اور تم جس سے مانگ رہے ہو تم کتنے کمزور ہو۔ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میری پکار بت سن رہا ہے، مٹی کا ڈھیر سن رہا ہے،
میں ایک دھاگا باندھ دوں اور میری قسمت کھل جائے گی، فلاں نے میرے اوپر جکڑ بندیاں کر دی ہیں، میرے جو ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں، میرے گھر میں بیٹا نہیں آ رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، لوگوں ذرا غور کرو کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اسی آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، اور ایک پانی برسانے کے بعد اس نے ایک زمین سے طرح طرح کے پھل، ہر پھل کی کئی قسمیں، ان قسموں میں کئی ذائقے اور پھولوں میں خوشبوئیں، اور ان کے اندر کئی ایک اقسام رکھ دیں۔ پھر مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، لوگوں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کوئی پودا لگا سکتے، پودے کو پھل لگا سکتے، یہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کہ اب اللہ کے سوا بھی کسی کو پوجو گے؟ بل ہم قوم یعدلون، اصل میں یہ لوگ انحراف کر رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ امن یجیب المضطر، لوگوں جب دل کی دنیا تنگ پڑ جاتی ہے، بہار کا موسم بھی خزاں لگنے لگتا ہے، اور لوگوں جب تم دیکھتے ہو کہ تم پریشان ہو، ہر طرف سے طوفان ہی طوفان ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ آسمان سے بجلیاں نازل کرتا ہے اور تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، حتی اذا جرینا فی الفلک، کہ جب کشتی ایک سمندر کے منجدار کے اندر ڈوب رہی ہوتی ہے، ہچکولے کھال رہی ہے، اور ہر طرف سے طوفان کی لہریں اور بحریں آ چکی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انسان سارے واسطوں وسیلوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو آوازیں دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر، بتاؤ کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کے دل سے نکلنے والی آواز کو سنتا کون ہے؟ اور صرف سنتا ہی نہیں ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ اس کی پریشانی کو، تنگی کو، مصیبت کو، اس کی حاجت کو، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تنگیوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جسے ضرورت ہو بیٹوں کی وہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لوگوں بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب رات کے اندھیرے ہیں اور ایک طرف خشکی کے اندھیرے، پھر پانیوں کے اندھیرے، اور ان پانیوں کے اندھیروں میں، خشکی کے اندھیروں میں راستہ کون دکھا رہا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور آسمان سے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اپنی رحمتیں کون اتارتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں یہ ہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی سب کو کیا تو ایک انسان سے، ایک بندے سے، ایک آدمی سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اسی کی نسل ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے، اور اللہ اولادیں دیے جا رہا ہے، اور ایسی مناسبت کے ساتھ اللہ دے رہا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی معاشرے میں عورتیں کثرت سے ہو گئے اور کسی معاشرے میں مرد کثرت سے ہو گئے، اس نے ایک لیول رکھا ہوا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی سے پیدا کیے گئے، اور ایک انسان سے، پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، تم زمین میں پھیلنے والے انسان بن گئے، نسلیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک انسان اس وقت تھا، آج دنیا کی آبادی 7 ارب کے لگ بھگ ہے۔ کس نے پیدا کر دیے؟ کس نے بنا دیے؟ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے اپنے پیدا ہونے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو سنو کہ تمہارے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اور ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا کیے ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہم جو بھی کھاتے ہیں مٹی سے حاصل ہوتا ہے، جو بھی لے رہے ہیں سب کچھ مٹی سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، لوگوں تمہاری رب کے پاس، تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جان کے لیے، تمہارے سکون کے لیے اس نے تمہاری بیویاں بنائی۔
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دل کے اندر اس نے محبتیں ڈال دی ہیں، رحمتیں ڈال دی ہیں. کون ہے کہ جو دلوں کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لا تشرک باللہ، او بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے لوگ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں یا تیرے ٹوٹے کر دیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. لوگوں نے آ کر پوچھا ہے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ کہا شرک نہیں کرنا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دے کہ میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، اور وہ دعا صرف میرے لیے خاص ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرے اور پھر مجھ سے دعا کیا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کلمہ تو تیری ساری مخلوقات جانتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر پوری زمین اور پورے آسمانوں کا وزن کیا جائے پھر بھی لا الہ الا اللہ کا وزن ان سے زیادہ ہوگا. لا الہ الا اللہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، 99 رجسٹر کھل جائیں گے اور 99 رجسٹرز میں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں ہے. ساری زندگی برائیوں میں گزری. بڑے بڑے رجسٹر، ان 99 رجسٹروں میں اس بندے کی تباہی کا سامان ہے. حکم ہوگا کہ اس کی کوئی نیکی تلاش کرو. تلاش کیا جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. پھر حکم ہوگا کہ تلاش کرو. آخر کرتے کرتے ایک چھوٹا سا کارڈ مل جائے گا، بطاقہ مل جائے گا، چھوٹا سا کارڈ، اور اس کارڈ کے اوپر ہوگا لا الہ الا اللہ. حکم ہوگا وزن کرو. اور جب وزن کیا جائے گا جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اس ایک کارڈ کے سامنے جو اس بندے نے اپنی زندگی میں کسی وقت کہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی اگلی نشانی بتاتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں یہ ہے کہ تم آسمان کو بغیر ستون کے دیکھتے ہو، تم زمین کو چپٹا بھی دیکھتے ہو، پہاڑی علاقے بھی دیکھتے ہو، صحرا بھی دیکھتے ہو، سمندر بھی دیکھتے ہو. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تیرے رب نے ہر شخص کے رنگ کا بھی اختلاف رکھا ہے، اس کی بولی کا بھی اختلاف رکھا ہے، لہجے کا بھی اختلاف رکھا ہے. آج سائنس مانتی ہے کسی کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا. ہر بندے کا لہجہ دوسرے سے مختلف ہے. ہر 70 کلومیٹر پر علاقائی زبان میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ کون ہے جو ایسی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے؟ اور پھر ایک ہی رب ہے اور سبھی کے پاس ایک قرآن، ایک نبی بھیج رہا ہے اور اپنی توحید کی دعوت دے رہا ہے. پھر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. لوگوں رات کے اندھیروں میں جب نیند کی لوریاں تمہیں آتی ہیں، تھکن سے چور جسم بستر کے اوپر جا پڑتا ہے، جب صبح اٹھتے ہو اس نیند کو غائب کر کے اور تھکاوٹ کو ختم کر کے تمہیں صحیح سلامت اٹھانے والا کون ہے؟ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور دن کے وقت نکلتے ہو، تمہاری جیب خالی، تمہیں کچھ نہیں پتا کہ رزق کہاں سے آنا ہے، لیکن رات کو گھر آتے ہو جیبیں بھری ہوئی، گھر میں اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہے. یہ عطا کس نے کیا؟ اور پھر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. وہی اللہ ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے آسمان پر چمکتی ہوئی. اسے دیکھ کر تم ڈرتے بھی ہو اور پر امید بھی ہوتے ہو کہ بارش برسے گی، ہماری کھیتیوں کے اندر بہار آ جائے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.
اور آسمان سے وہ ایسا پانی اتارتا ہے جو مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ لوگو آسمان بھی اسی کے حکم سے قائم ہے، اور ایک وقت آئے گا جب تم سارے مٹی میں ملے ہوئے ہوگے، ایک پکار پڑے گی اور تم سارے کے سارے جیسے مردہ زمین کو رب زندہ کر دیتا ہے، تم سارے بھی زندہ ہو کر اس کے پاس آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سارا اسی کا ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی بندے کا عمل جس کے دل میں توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، مقبول نہیں۔ اللہ نے دو پانیوں کی مثال دی، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ہم نے دو دریا رکھے ہیں، دونوں کے درمیان پردے ہیں، دونوں کو رب ملنے نہیں دیتا۔ آپ دور نہ جائیے، اپنے گھر میں پڑے ہوئے انڈے کو دیکھ لیجیے، اس میں سفید پانی بھی ہے، پیلا پانی بھی ہے، اسے ہلاتے رہیے، اللہ کی قسم وہ پانی نہیں ملتا۔ اگر وہ انڈا توڑیں اور اس میں سے دونوں پانی ملے ہوئے ملے، ہم کہتے ہیں یہ انڈا گندا ہے، اسے ٹوکری میں پھینک، اور جس کے دل میں توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، وہ بندہ بھی گندا ہے۔ اللہ کے ہاں توحید اور شرک اکٹھے قابل قبول نہیں، ایک دل کے اندر فقط ایک اللہ کی بندگی ہو۔ هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک اکیلا معبود ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے تو ہی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور توحید کے اوپر ہمیں قائم دائم رکھے اور اسی کے اوپر ہمیں موت عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ من خشی الرحمن بالغیب